کیا کسی جماعت سے جڑنا لازمی ہے؟ جی، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، اجماع امت کے ساتھ۔ جماعت سے مراد کسی فرقے کی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں۔ احادیث جتنی ملتی ہیں وہ اجماع امت سے متعلق ہے کہ آپ نے امت کی مین سٹریم کو نہیں چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھو، سب کی مساجد میں پڑھو، امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا۔ اگرچہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو جماعت کہتے ہیں وہ اجماع امت والی حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ سب کو جہنمی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو جماعت جو احادیث میں بیان ہوئی، جو المعجم الکبیر طبرانی میں، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اجماع امت قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا، کوئی گمراہ کن عقیدہ نہیں رکھے گا۔ اجماع امت، اگر امت کا اجماع نہیں ہے، کوئی ایک گروہ بھی اختلاف کرتا ہے، پھر ہم نے دلائل کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ آج بھی دیکھ لیں، امت کی اکثریت تو گمراہی کی طرف ہے۔ نان مسلم والا معاملہ چھوڑ دیں، مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں، البتہ جن چیزوں پہ اجماع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید موجود ہے، وہ اجماع قیامت تک ہوتا رہے گا، امت اس کو ایکسیپٹنس دیتی رہے گی۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا اجماع ہو چکا ہے ویڈیو کیمرے کے اوپر۔ ویڈیو کیمرہ کسی زمانے میں حرام تھا، پھر مکروہ تحریمی ہوا آہستہ آہستہ، پھر مکروہ تنزیہی ہوا، پھر مباح ہو گیا، اور پھر کہا کہ جی اچھا کام ہے۔ اور اب کیا حالت ہے؟ اب کہتے ہیں جی کیمرہ سٹارٹ نہیں ہوگا، ٹی وی چینل پہ نہیں آئیں گے، تقریر ہی نہیں کروں گا میں۔ یہ حالت ہو چکی ہے، یعنی اب واجب اور فرض ہو چکا ہے۔ تو یہ اجماع امت ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے اجماع امت ہے کہ مسجد میں نماز کی ٹائمنگز فکس کی جائیں گی۔ نبی اسلام کے زمانے میں نماز کا ٹائم فکس نہیں ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی، جب امام آتا تھا تو جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا ہے، اگر مسجد میں ظہر کا وقت 1 بجے ہے، امام کا انتظار نہیں ہوتا۔ 1 بجے امام نہیں آیا، لوگ کسی اور بندے کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، نائب امام کو، یا نائب امام بھی نہ ہو تو وہ خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گا، اور اگر ان کو پتا ہو کہ 5 منٹ بعد آنا، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب امت نے اجماع کر لیے، اس لیے نماز کے ٹائمنگ فکس کر لیے۔ یہ دور حاضر کے وہ اجماع ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے، اور اگر آپ اس کو تنگ نظری سے دیکھیں تو بدعت کی کیٹیگری میں بھی جا سکتے تھے۔ ایٹ لیسٹ اہل حدیث نے تو کام ڈالنا تھا کہ جی یہ تو بدعت ہے، امام کا انتظار کیا جائے، لیکن اہل حدیث بھی کوئی نہیں انتظار کرتے، جو بدعت کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ اہل حدیث بھی مان چکے ہیں، یہ وہ اجماع امت ہے جس کے اوپر سب متفق ہیں کہ نمازوں کی ٹائمنگز فکس کر لیے جائیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس قسم کی کئی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اجماع امت کے ذریعے ہوئی ہیں۔ ایک اور چیز سن لیں، اس پہ بھی اجماع امت ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی الاسلام کے معجزات کا ذکر کیا جائے۔ جھنڈیاں لگانے کے اوپر، جلوسوں کے اوپر اجماع امت نہیں ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں آپ ذکر کریں گے نبی الاسلام کا، اس پہ اجماع امت ہو چکا ہے۔ حالانکہ آپ احادیث سے نہیں دکھا سکتے کہ مولا علی جو کوفے میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے ربیع الاول کے مہینے میں، تو آپ نے 4 جمعے جو ہیں وہ نبی الاسلام پہ پڑھانے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، عین ممکن ہے کہ پڑھاتے بھی ہوں، لیکن کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ یہ امت نے وقت کے ساتھ اجماع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات پہ بھی اجماع کیا ہے کہ محرم کے مہینے میں آپ اہل البیت کا ذکر کریں گے، ڈائریکٹلی کریں یا انڈائریکٹلی، اس پہ اجماع ہو چکا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو یزید کے فضائل سناتے ہیں محرم کے مہینے میں، وہ بھی انڈائریکٹلی اہل بیت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ تو انہوں نے بھی اجماع کر لیا ہے کہ آپ نے کربلا کو کسی طریقے سے ڈسکس کرنا ہے۔ اب تو خیر ڈر کے مارے الحمدللہ وہ صحابہ اور اہل بیت کانفرنس کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے صرف عظمت صحابہ کانفرنس ہوتی تھی، اب لکھا ہوتا ہے عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس۔ یہ لازم بات ہے کہ اس میں عظمت صحابہ ہی بیان ہوتی ہے، اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام جو ہیں وہ اہل بیت کا بڑا خیال رکھتے تھے اور اہل بیت صحابہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ فضائل اہل بیت کے پھر بھی نہیں یہ بیان کرتے، یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے جو صحابہ کرام کو نہیں ملا، کیونکہ صحابہ کرام صرف صحابی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے اہل البیت آپ کے صحابہ بھی ہیں اور آپ کے اہل البیت بھی ہیں۔ ہاں، بخاری میں سیدنا ابو بکر کا قول ہے، محمد کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو۔ اگر مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اپنے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو، تو باقی سارے تھے شاہی کوئی نہیں ابو بکر کے مقابلے پہ۔
اندازہ کریں. اور امام بخاری حضرت ابوبکر کے اس قول کو جو کہ بیان کیا ہے عبداللہ ابن عمر نے حسن حسین کے چیپٹر میں لے کر آئے تاکہ کل کو کوئی ناسبی پکڑ کے اس کو امہات المومنین پہ نہ لگا دے. حالانکہ امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن نبی الاسلام کے خاص گھر والے، آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے جو لوگ ہیں، یعنی کہ سیدنا علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام اجمعین، ان کو خاص ایک مقام حاصل ہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام سے اپنے قرب کا ذریعہ اہل البیت کو مانتے ہیں. تو اچھی بات ہے، اب انہوں نے شروع کیا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ترتیب صحیح کر لیں. آپ کانفرنس کا نام رکھا کریں اہل بیت و صحابہ کانفرنس. اہل بیت کا ذکر آپ پہلے کیا کریں، کیونکہ آپ نماز میں درود شریف محمد اور آل محمد پہ پڑھتے ہیں، اصحاب محمد پہ نہیں پڑھتے. اگرچہ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے کہ آپ اصحاب محمد بھی دعائیہ طور پہ ذکر کر لیں، لیکن نماز کے اندر نہیں، وہ بدعت ہو جائے گی. وہ اسی طرح کی بدعت ہے جس طرح ہمارے نزدیک نماز میں علی ولی اللہ داخل کرنا بدعت ہے، اگرچہ ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، علی سے بڑا ولی کون ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، نماز میں آپ یہ بدعت کر رہے ہیں. نبی الاسلام نے 2 شہادتیں بتائی ہیں، وہی رکھیں. اسی طریقے سے نبی الاسلام نے نماز میں درود یہی سکھایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آنورڈ، لیکن محمد اور آل محمد. اور یہاں آل محمد سے مراد نبی الاسلام کے گھر والے ہیں، کیونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یہ تو سکھایا کہ ہم آپ پر سلام کیسے پڑھیں، السلام علیکہ ایھا النبی. اب آپ ہمیں یہ بتائیں ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر درود کیسے پڑھیں. وہاں پر آل محمد ذکر نہیں ہے، اہل البیت ذکر ہے، اور اہل البیت نبی الاسلام کے خاندان کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، جو غدیر خون کی حدیث ہے مسلم شریف میں زید بن ارقم کی. تو نبی الاسلام کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ یہ اہل البیت ہیں، ان پر ہم دروشی پڑھتے ہیں. تو ان جیسا مرتبہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا مہربانی کریں آپ کانفرنس کا نام رکھا کریں اہل بیت و صحابہ کانفرنس، بجائے صحابہ و اہل بیت کانفرنس، جبکہ اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں اور ان کا مرتبہ امت میں ممتاز ہے. اس لیے آپ پرائرٹی بھی انہی کو دیں جو اللہ تعالیٰ نے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھی ہیں ہستیاں. وہ پروٹوکول آپ اڈاپٹ کریں جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو تعلیم فرمایا ہے.